اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مقصد حیات۔ انسان کو اس حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود بخشا، یعنی زندگی دی، اور زندگی بھی ایسی دی کہ جس میں عقل و شعور کی سہولت، عقل و شعور کی نعمت جو دنیا میں کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں۔ اور اس انسان ایک واحد مخلوق کہ جو خود اس حیات کے بارے میں غور و تفکر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناؤں۔ یعنی انسان پیدائش کے وقت ایک را مٹیریل ہے اور خود اسے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنے نفس کو، اپنے وجود کے را مٹیریل کو موڈیفائی کرنا ہے، ری انفورس کرنا ہے، پالش کرنا ہے، اور ایسی منزل پہ لے جانا ہے کہ جہاں کم از کم وہ خود مطمئن ہو سکے۔ آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کا ہر کام اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی بہتری پیدا ہو۔ آپ کا اسکول میں داخلہ لینا، آپ کا کوئی جاب کرنا، آپ کا اس مدرسے میں آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اور زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے سب سے بڑا سوال، سب سے پہلا سوال، سب سے اہم سوال جو انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ کہ اصل میں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی وہ کیوں زندگی گزارے، اگر وہ کوئی کام کرے تو کیوں کرے۔ اور جس طرح کے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ عقل کو آزادی سے نوازا ہے، یعنی انسان آزادانہ طور پہ سوچ سکتا ہے کہ میں کیسے زندگی گزاروں۔ اب اس تفکر کے نتیجے میں مختلف مکتبہ فکر، مختلف گروہ وجود میں آئے، مذاہب وجود میں آئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی گائیڈ لائن کے لیے، رہبری کے لیے انبیاء بھیجے، اور ائمہ کا سایہ اس کے سر پہ سایہ فگن ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے طور طریقے مختلف ہیں، اور اس وقت انسان شدید مخمصے میں پڑ جاتا ہے کہ جب اس کو علم ناکافی ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کچھ ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ جو اس کو اپنی اصل راہ سے بھٹکانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ آپ اور میں اور ہم جیسے بہت سارے دیندار لوگ جب بے دین لوگوں میں، دنیا پرست لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو گفتگو کے دوران دانستہ یا نادانستہ طور پہ یہ ذکر ضرور چھڑتا ہے کہ انسان کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے اور کیوں گزارنی چاہیے۔ اور جتنی زیادہ ملاقاتیں، انٹریکشن ہوتا ہے اتنا ہی سوال شدت پکڑ جاتا ہے۔ ہمارے ٹین ایجرز، نوجوان خصوصی طور پہ اس کنفیوژن کا شکار ہیں، اور خود آپ بھی اس کنفیوژن سے گزرے ہوں گے یا گزر رہے ہوں گے۔ اور یقین کیجئے بعض اوقات تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان کی عمر گزر جاتی ہے اور وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا کہ میں زندگی کیوں کر گزاروں اور کیسے گزاروں۔ اس حوالے سے جنگ صفین کے زمانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر کی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی کہ یکدم ایک شور، غلغلہ بلند ہوا، اور اس نے اپنے باپ کو آ کے بتلایا کہ کچھ لوگ ہیں
جو بازار میں شور مچا رہے ہیں۔ باپ کھڑکی کے پاس جاتا ہے، واپس آ کے بیٹی کو بتلاتا ہے کہ یہ دو گروہ ہیں جو اپنی اپنی دعوت کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک امیر شام کا گروہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم حق پر ہیں، اور ایک گروہ علی کا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ بوڑھا شخص غور و فکر میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی بیٹی یہ دیکھ کر اسے سوال پوچھتی ہے کہ بابا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو اس کے بوڑھے باپ نے سر جھکا کے خاموشی سے کہا میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا۔ تو اس کی بیٹی بڑی حیرانگی سے اس سے پوچھتی ہے کہ بابا ساری عمر سجدے میں گزار دی اور کہیں بھی نہ پہنچے۔ تو دیکھیں یہ ہے وہ افسوس، یہ ہے وہ بیچارگی کہ جب انسان کچھ بھی فیصلہ نہیں کر پاتا تمام تر عبادات کے باوجود۔ اس سے بدتر شکل اس وقت ہوگی، خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی اس صورتحال کا شکار ہو، کہ جب جہنم میں جہنمی افراد خدا سے کہیں گے کہ تو ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے اور پھر دیکھ ہم کیسے نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اولم نعمرکم، سورہ فاطر کی آیت نمبر 37، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ، کہ تفکر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے غور کرتے۔ ما تذکرو، تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ غور کرنے والے غور کرتے، اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو خدا ہمیں اس دن سے بچائے، خدا ہمیں اس بیچارگی سے بچائے، خدا ہمیں اس بڑھاپے سے بچائے کہ انسان تمام تر وسائل ہونے کے باوجود کہیں بھی نہ پہنچے۔ تو آج ہم آپ کو بتلانے جا رہے ہیں کہ انسان کا اصل مقصد حیات کیا ہے، اور بیچارہ وہ کن کن چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس، اہداف کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اور یہ ہمارا درس، ہماری گفتگو صرف آپ ہی کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مدرسے نہیں آتے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دیندار نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ایک کھلا آپشن ہے، دنیا کے تمام مسلمان چاہے وہ کسی دین فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہم ان کے سامنے چند پوائنٹس، چند نکات رکھ رہے ہیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، ان اہداف کی فہرست جن کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اس ہدف کا تذکرہ، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سا ہدف عقلی اعتبار سے بہتر ہے اور بہترین ہے، جس کو ہمیں اچیو کرنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک سیو ایمان سیو لائف، یہ ہے زندگی کا سب سے بڑا مقصد۔ رسول اللہ نے جب مولا علی کو کہا کہ میرے بعد تمہارے اوپر بہت آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو مولا علی کا کیا ایک سوال تھا کہ کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ یہ نہیں پوچھا کیسی ہوں گی، میں کیسے مقابلہ کروں گا، میں مقابلہ کر بھی پاؤں گا کہ نہیں، فقط ایک سوال کہ کیا میرا ایمان سلامت ہو۔ بس یہ ہمارا ایک ٹارگیٹ، یہی ہمارا ہدف ہے جو تھرو آؤٹ دا زندگی رہنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ہم میں سے بھی زندگی کے کسی موڑ پر کسی ڈگمگاہٹ کا، لغزش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک شخص کی کہانی سناتے ہیں جو عرف میں کامیاب ہے لیکن ہمارے نزدیک ناکام ہے۔ آئیے اس راستے کو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں اور اس منزل تک پہنچتے ہیں جہاں پہ انسان ایک ایک لمحہ کر کے گزار رہا ہے، اور ہر موڑ پر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ وہ زندگی نہیں جو میں گزار رہا ہوں، جو میں چاہتا ہوں، یہ وہ زندگی نہیں جس کو مجھے گزارنا چاہیے۔ کامیابی 7 حرفی لفظ، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کامیابی کہتے کسے ہیں؟ ہمارے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ دنیا داروں کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ شیطان صفت لوگوں کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ سلیم الفطرت لوگوں کے سامنے کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں؟ آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان جس کو کامیابی سمجھتا ہے وہ اصل میں ہے کیا ہے۔ ایک بچے سے پوچھیں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟
یا تمہیں کیا چاہیے زندگی میں؟ تو اس کا ایک جواب ہوگا مجھے دودھ کی بوتل چاہیے۔ 1 سال 2 سال کے بچے کو دودھ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، بس یہی اس کی کامیابی ہے۔ صبح اٹھتا ہے، چلاتا ہے، دودھ مل جاتا ہے، سو جاتا ہے کہ جیسے مجھے سب کچھ مل گیا۔ یہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، کھلونوں کے انبار اپنے آس پاس جمع کر لیتا ہے، جتنے زیادہ کھلونے ہوں گے وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوں، اور بڑا خوش ہوتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اب اس کو دودھ کی بوتل بھی نہیں چاہیے، اس کی ماں بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ پیر پکڑ کے اس کے منہ میں نوالا ڈالتی ہے۔ اس کو کھلونے کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں، بس اس کے نزدیک کامیابی یہی ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز میں داخل ہوتا ہے یا ہوتی ہے، تو بس اس کے نزدیک دوست ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ جس کے جتنے زیادہ دوست ہوں گے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوگا، جس کے کم دوست ہوں گے وہ ناکام ہوگا۔ اس دوستی کے چکر میں وہ والدین کو ناراض کر دیتا ہے، اس دوستی کے چکر میں وہ امتحان میں فیل بھی ہو جاتا ہے، اس دوستی کے چکر میں وہ لوگوں کے نزدیک ذلیل و بدنام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے نزدیک اصل کامیابی، اصل ہدف، اصل منزل دوست ہے۔ اور جب یہی شخص تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، والدین صحیح کہا کرتے تھے، اس اساتذہ بالکل صحیح نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا دوستی یاری کوئی کام نہیں آئے گی، اصل چیز تمہاری تعلیمی قابلیت ہے۔ چنانچہ وہ ڈگری ہاتھ میں لے کے فخر سے کہتا ہے کہ ہاں، اب میں نے اصل ہدف کو پا لیا، اب میں گریجویٹ ہوں، اب میں ماسٹرز ہوں، میں PhD ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں MBA ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ بس اب مجھے اپنی منزل مل گئی، میں کامیاب ہو گیا، جس مقصد کے لیے میں اس دنیا میں آیا تھا وہ مجھے مل گیا۔ لیکن اس کے بعد جب جاب کی تلاش شروع ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تو ہنوز دلی دور است کہ مجھے ابھی مزید چلنا ہے، اصل چیز تو جاب ہے۔ اگر آدمی کے پاس جاب نہ ہو اچھی تو ڈگریاں کاغذ کے پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اور جب وہ جاب حاصل کر لیتا ہے تو پھر میڈیا کے مطابق وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، ایک اچھا لائف پارٹنر، وہ سمجھتا ہے کہ اصل کامیابی یہی ہے۔ اگر انسان کو دل کے پھپھولے نکالنے کے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر مل جائے اور اپنی ناکام زندگی کے بہانے سنانے کے لیے ایک اچھا ساتھی مل جائے، یا اپنی کامیابی کے ڈھنڈورے پیٹنے کے لیے 2 اچھے کان مل جائیں، تو سمجھتا ہے کہ اصل کامیابی یہی ہے۔ لیکن جب ہنی مون پیریڈ ختم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اصل کامیابی تو دولت ہے۔ آدمی کو کتنا ہی اچھا لائف پارٹنر مل جائے، انسان کتنی اچھی ڈگری کیوں نہ لے لے، لیکن اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ کم از کم ہمارے معاشرے میں تو یہی ہو رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہے۔ اور وہ کتنا تعلیم یافتہ شخص ہو، کتنا شریف النفس ہو، کتنا دیندار ہو، اصل چیز تو وہ دولت ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اس کے گھر میں موجود ہے۔ اگر اس کی جھولی خالی ہے تو وہ فقیر سے کم نہیں۔ یہی انسان زندگی کے دوراہے، زندگی کے موڑ چوراہے اور اس کے سفر کو طے کرتا رہتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ میں اوپر جا رہا ہوں، چڑھائی کی طرف، بلندی کی طرف، اور ایک دم سے وہ ایک گہری کھائی میں گر جاتا ہے۔ ارے یہ کہا، یہ کیا، یہ میں کہاں آ گیا، یہاں تو اندھیرا ہے، یہاں تو کوئی نہیں۔ آواز آتی ہے میں ہوں، یعنی فرشتہ، بتاؤ تم اپنے ساتھ کیا لے کر آئے۔ کبھی وہ اپنی دودھ کی بوتل دکھاتا ہے، کبھی وہ کھلونے دکھاتا ہے، کبھی وہ اپنی ڈگریاں دکھاتا ہے، کبھی وہ اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، کبھی وہ پیسوں کو دکھاتا ہے۔ لیکن فرشتے کہتے ہیں یہ وہ چیزیں تو نہیں تھی کہ جو ریکوائرمنٹ ہیں خدا کی رضا کی، اس قبر کی، اور تمہاری قبر میں روشنی کرنے کے لیے، سہولتوں کے لیے، اچھی زندگی کے لیے جو اب آئے گی، اس کے لیے تو ہمیں نیکیاں چاہیے۔ تب بیچارہ کف افسوس مل کے رہ جاتا ہے۔ اور جو انسان سب کچھ پا لیتا ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے کہ شاید میں نے سب کچھ پا لیا اور اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ غریب شہر فاقوں سے مر گیا آخر، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ تو بہرحال انسان ہر لمحے، ہر دن، ہر سال، ہر ہفتے، ہر موڑ پر اپنے اہداف، ٹارگٹس چینج کرتا رہتا ہے۔
اب خود انسان بھی اور دیکھنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ اس میں کون سا ہدف ہے جو سچا ہے۔ خود آپ نے بھی اپنے دور میں بچپن سے لے کے اب تک کئی ٹارگیٹس چینج کیے ہوں گے، فکس کیے ہوں گے، متعین کیے ہوں گے، پھر ان کو تبدیل کیا ہوگا کہ نہیں مجھے زندگی اس طرح نہیں، اس طرح گزارنی ہے، اس کے لیے نہیں، اس کے لیے گزارنی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو سامنے ہوتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے، اور جو بنیاد ہوتا ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے، یہ جو پس منظر میں ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو دکھلایا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، جو بتلایا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ ہمیں اس سچ اور حق کی تلاش کرنی چاہیے کہ جس پہ چل کر، جس کو اچیو کر کے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہی اصل مقصد ہے، اور وہ مقصد، وہ خواب، وہ تمنا، وہ ٹارگیٹ، وہ ہدف کبھی تبدیل نہ ہو، کیونکہ جو چیز تبدیل ہو جاتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ یا تو پہلے والی چیز جس کو آپ نے چھوڑا وہ جھوٹ ہے، یا ابھی موجودہ چیز جس کو آپ اپنا رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اپنا کر، جس منزل کو حاصل کر کے آپ یہ کہیں کہ ہاں بس میں نے اپنا ہدف پا لیا، میں نے اپنا مقصد حیات حاصل کر لیا؟ اس سلسلے میں بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں، مختصر طور پہ بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ نام جو ہے وہ جس نام سے واقفیت ہوگی، سگمنڈ فرائڈ۔ اس نے 1939 میں یہ کہا کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کچھ نہیں ہے، فقط روٹی، کپڑا اور مکان، مادی ضروریات، مادی وسائل۔ انسان کی جسم کی ضروریات پوری ہو جائیں بس اس کی زندگی کا ہدف پورا ہو گیا۔ انسان کو کہ کمفرٹیبل لائف مل جائے بس سمجھ لیں اس کا ہدف پورا ہو گیا۔ لیکن یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس، تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس دنیا بھر کی آرام و آسائش تھیں، وہ کیوں کسی اور چیز کی تلاش میں رہے؟ وہ لوگ ہمارے ہیرو کیوں نہیں کہلاتے جن لوگوں کے پاس تمام مادی ضروریات تھیں؟ مثلا بادشاہوں کی میں بات کرتا ہوں۔ اپنے اپنے دور میں بادشاہ وہ شخصیت ہوتا ہے کہ جس کے پاس دنیا بھر کی تمام آسائشیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے اپنا آئیڈیل کسی بادشاہ کو قرار دیا ہو کہ میری زندگی کا آئیڈیل فلاں بادشاہ ہے، میری زندگی کا آئیڈیل فلاں بادشاہ۔ ائمہ طاہرین کو لے لیں اور ان کے پیرالل جو بادشاہان وقت گزرے ان کو لے لیں، کسی بادشاہ کی خبر ہمیں نہیں ملتی، کسی بادشاہ کا تذکرہ اس روب و دبدبے اور ہیبت سے نہیں ملتا، کسی بادشاہ کو آج تک کسی نے اپنا ہیرو نہیں قرار دیا، کسی قوم نے، کسی گروہ نے، کسی فرد نے، کہ جس طرح ائمہ اور ان کے پیرالل زندگی گزارنے والے متقی، پرہیزگار اور عالم فاضل اور اس وقت کے مقدس ترین لوگوں نے حاصل کیا وہ مقام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مادی ضروریات جن کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی کا ہدف ہے، اصل میں اصل ہدف نہیں ہے۔ اگر ہدف ہوتا تو ان لوگوں کو کامیاب کہا جاتا۔ اگر یہ سوال کہ اب کیوں کہا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وقتی طور پہ انسان مسمرائز ہو جاتا ہے، ہپنوٹائز ہو جاتا ہے، سحر میں کھو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں اس شخص کو کبھی بھی اپنا رول ماڈل نہیں بنا پاتا۔ چنانچہ اس نظریے کو بہت جلد رد کرنا پڑا اور اس شخص کو منہ کی کھانی پڑی۔ دوسرا نظریہ ابراہیم ماسلو نے 1970 میں پیش کیا اور بہت مقبول ہوا۔ جو لوگ سگمنڈ فرائڈ کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ ماسلو کے پیچھے بھاگنے لگے، سگمنڈ فرائڈ کو چاہتے تھے اس لیے بھاگ رہے تھے، اور ابراہیم ماسلو کے دشمن تھے اس لیے بھاگ رہے تھے۔ لیکن ابراہیم ماسلو نے یہ کہا کہ سگمنڈ فرائڈ نے جو نظریہ پیش کیا تھا روٹی کپڑا مکان کا، وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور فرسٹ سٹیپ ہے، پہلا ہدف ہے، نہ کہ آخری ہدف۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہدف تو جانوروں کا بھی ہوتا ہے، کھانا پینا اور سونا۔ آپ نے یہ جملہ ٹی وی میں بارہا سنا ہوگا، کھا لے پی لے جی لے، یعنی یہی زندگی ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ تو کب کا ختم ہو چکا۔ مطلب اب آپ کو سگمنڈ فرائڈ کی دقیق بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ کتابوں سے تو بہت زیادہ نابلد ہے۔ کوئی شخص چھچوندر سے، چھپکلی سے، سانپ سے اتنا نہیں ڈرتا ہوگا جتنا لوگ کتابوں سے ڈرتے ہیں۔
تو اللہ نے کتابوں سے ڈرنے والوں پر میڈیا مسلط کر دیا ہے. بڑی شوق سے جو ہے خبریں سنی جاتی ہیں, بڑے شوق سے ٹاک شو سنے جاتے ہیں, بڑے شوق سے جو ہے وہ ایڈ دیکھے جاتے ہیں. تو بس سگمنڈ فرائڈ اور اس جیسے جتنے لوگ جو گزرے ہیں مادیت پرستی کے پرچار کرنے والے, ان کے تمام افکار جو ہیں وہ میڈیا نے ایڈ کی صورت میں, پروگرامات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. ابراہیم ماسلو نے بہتر پیشکش کی, بہتر نظریہ پیش کیا, لیکن بہرحال وہ نظریہ پھر بھی نہیں تھا جو ہمارے اسلام کے نزدیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم ماسلو نے کیا پیش کیا, لوگوں نے کس طرح قبول کیا, اور ہمارے نزدیک, اسلام کے نزدیک بہترین نظریہ, بہترین ہدف زندگی کا کیا ہونا چاہیے. کہتے ہیں جو اس وقت یونینیمسلی قرارداد منظور ہوئی ہے پوری عالمی برادری کی طرف سے, انسانیت کی طرف سے, کہ انسان کی پہلی منزل, پہلا ہدف مادی ضروریات ہوتا ہے. یعنی آپ کو صبح کی چائے نہ ملے, ناشتہ نہ ملے تو شاید آپ مدرسے نہ آئیں, یا مدرسے آئیں بھی تو مینٹلی ایبسنٹ رہیں. انسان کی دوسری ضرورت حفاظت و عزت ہے. انسان کی تیسری ضرورت محبت و تعلقات ہیں. انسان کی چوتھی ضرورت کیریئر, اس کی قابلیت ہے. اور انسان کی پانچویں ضرورت خود شناسی ہے. یعنی انسان کو پہلے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے پیٹ میں کچھ پڑتا ہے تو اس کو اپنی رسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو محبت و تعلقات کی ضرورت ہے. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا مہینے کے آخری تاریخوں میں گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ پیسے ختم ہو گئے. جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے محبت بھی ختم ہو جاتی ہے آپس میں. کیریئرزم جب آتا ہے تو محبت, حفاظت, عزت, مادی ضرورت سب ختم ہو جاتا ہے, آدمی سب کو بھول جاتا ہے. اور پھر خود شناسی آتی ہے تو سب اہداف بالکل چھوٹے نظر آتے ہیں. ہمارا اور ابراہیم ماسلو کا یا عام انسانوں کے درمیان یا دانشوروں کے درمیان جو اصول ہے, بس یہ فرق ہے کہ اسلام کے نزدیک خود شناسی یعنی اپنے آپ کو پہچاننا, اپنے مقام مرتبے کو, جس مقصد کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے, بہترین مقصد وہی ہے. اگر آدمی نے یہ مقصد پا لیا تو باقی مقصد بھی مل جائیں گے, اور اگر یہ مقصد نہیں پایا خود شناسی کا تو باقی مقصد بھی نہیں ملیں گے. جبکہ ابراہیم ماسلو یہ کہتا تھا کہ اگر آپ نے پہلا اور دوسرا مقصد پا لیا تو سمجھ لیں آپ نے 40% اچیو کر لیا, تیسرا پا لیا تو 60% اچیو کر لیا, کیریئر بھی پا لیا تو آپ نے 80% اچیو کر لیا, اور خود شناسی تک پہنچ گئے تو اچھی بات ہے, 100% پا لیا. اگر نہیں پہنچے تو سمجھ لیں 80%, کم از کم پاسنگ مارکس لے لیے, وغیرہ وغیرہ. نہیں, ہمارے نزدیک اگر انسان نے یہ چاروں چیزیں پا لیں اور خود شناسی یعنی اپنا مقام, مرتبہ, ذمہ داری, خدا کی اطاعت نہیں پائی تو سمجھ لیجئے ان چاروں اہداف کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ ہمارے اور دانشوروں کے درمیان جو اس وقت لوگوں کو مقصد حیات بتلا رہے ہیں یہ فرق ہے. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس شخص کے لیے کہ جو خود شناسی کی منزل کو پانا چاہتا ہے, اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے, اطاعت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے, اس کو کس طرح کی تسلی, تشفی اور وسائل کی خوشخبری سنائی ہے, اور کس طرح اس کو انکریج کیا ہے, حوصلہ افزائی کی ہے کہ اگر تم خود شناسی پالو گے تو یہ چاروں چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. اور ان چاروں چیزوں کو اگنور نہیں کیا ہے. جس طرح ہمارے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے مسلمانوں پر, اسلام پسندوں پر, مولویوں پر, باحجاب خواتین پر کہ یہ لوگ فقط دینداری کی باتیں کرتے ہیں, دنیا سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے, نہ ان کو پڑھنے لکھنے کی فرصت ہے, نہ ان کو گھر کی فرصت ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. خداوند متعال نے اسلام میں ان چاروں کی اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ اس کے بغیر پانچواں ہدف ممکن نہیں ہے. لیکن اگر آپ انہی چار اہداف میں رہ گئے تو آپ کو پانچواں ہدف نہیں ملے گا. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کا انسان پہلے ہدف میں اٹک کے رہ گیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو دوسرے ہدف پہ پہنچتے ہیں, بہت کم ہیں اس سے بھی کہ جو تیسرے اور چوتھے پہ, اور ناپید ہیں, نادر ہیں, نایاب ہیں ایسے لوگ جو خود شناسی اور اپنی اصل منزل تک پہنچ پاتے ہیں. آئیے ان اہداف کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان اہداف کے بارے میں کیا تجاویز, نصیحتیں اور مشورے قرآن اور اہل بیت کی روایات کی صورت میں پوشیدہ رکھی ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے. یہ وہ پیرامڈ ہے, یہ وہ پہاڑ کی چوٹی ہے, یہ وہ پرزم ہے
کہ جس کو اس ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ پہلے فزیولوجیکل نیڈس ہیں، پھر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے، پھر لو اینڈ بلانگنگس، پھر نمبر 4 سیلف اسٹیم، اور پھر آخر میں سیلف ایکچولائزیشن. تو اٹس اپ ٹو یو، آپ کتنی پرسنٹیج کتنا پورشن اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. 4 درجے، 4 منازل اللہ تعالیٰ خود آپ کو طے کروا دے گا. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. بیسک نیڈ، لوگ کہتے ہیں کہ جو دیندار طبقہ ہے، جو خدا کی معرفت رکھنے والا طبقہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو کھانے پینے کی اور دنیاوی ضروریات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے کہ اور زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. اتنا مطمئن کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہ تم بس میری اطاعت کی فکر کرو، رزق میں تم کو پہنچا دوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو. لیکن آج کل کا انسان آپ دیکھتے ہیں کہ رزق کی کتنی فکر کرتا ہے. خدا کی اطاعت کی فکر نہیں ہے، نماز کی تاخیر کی فکر نہیں ہے، نماز کو ادا کرنے کی فکر نہیں ہے، لیکن اس کو فکر ہے کہ وہ اپنی جاب کی، اس کو فکر ہے 2 پیسے کی. اسے کہتے ہیں نا کہ ایک صاحب جو ہیں باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے، ایک دفعہ ان کی جماعت قضا ہو گئی، رونے لگے مسجد میں کھڑے ہو کر. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی تم کیوں رو رہے ہو؟ ایک ہی تو نماز قضا ہوئی ہے، وہ بھی جماعت کی قضا ہوئی ہے. ویسے تو تم پڑھ سکتے ہو اور ماشاءاللہ تم پڑھتے رہے ہو، اللہ تمہیں اجر دے گا. کہنے لگے نہیں، مجھے اس کا افسوس نہیں ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ نماز باجماعت کے دوران میں صبح سے لے کے دوپہر تک جتنا کاروبار ہوتا تھا اس کا حساب کر لیتا تھا، اور آج وہ حساب نہیں کر پاؤں گا. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو چیز کھو جاتی ہے، آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ چیز مل جاتی ہے، ذہن میں آ جاتا ہے. ایک صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں چیز رکھ کے بھول جاتا ہوں، کہ آپ نماز پڑھنا شروع کریں آپ کو وہ چیز یاد آ جائے گی کہاں رکھی تھی. تو یہ ہمارا حال ہے کہ ہم نے نمازوں کو، ہم نے مجلسوں کو، ہم نے امام بارگاہوں کو، ہم نے مدارس کو، ہم نے ممبروں کو، ہم نے کتابوں کو، ہم نے علم دین کو سیڑھی بنا لیا ہے. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. حالانکہ دنیا سیڑھی ہونا چاہیے تھا اور دین ہمارا ہدف ہونا چاہیے تھا. رزق موت سے زیادہ تیزی سے انسان کا تعاقب کرتا ہے. لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح دیوانہ وار رزق کے پیچھے، حالانکہ انسان کو بے فکر ہو جانا چاہیے کہ شاید اس کی موت اس تک نہیں پہنچے گی. بلکہ مولا علی کا قول بھی ہے کہ موت میری محافظ ہے، یعنی موت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اور موت تک جتنا رزق رکھا ہے، لکھا ہے، وہ آپ کو ضرور مل کے رہے گا. کسی نے کہا مولا اگر میں کھڑکی دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤں تو میرا رزق کہاں سے آئے گا؟ یعنی وہ چیلنج کر رہا ہے مولا کو کہ نہیں مل سکتا رزق جب تک میں ہاتھ پیر نہ ہلاؤں. تو مولا نے کہا تیرا رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے تیری موت. ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق کون دیتا ہے؟ خداوند متعال دیتا ہے. بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کے دودھ کا انتظام کون کرتا ہے؟ خداوند متعال کرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو اسی طرح بغیر رزق کے چھوڑ دے؟ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھہرو، مجھے گھر والوں سے ملاقات کرنے دو. تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں. اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم خدا سے پوچھ لو. جب خدا سے پوچھا گیا تو خدا نے کہا ٹھیک ہے، ان کو اجازت دے دو. ان کو اجازت دی گئی. اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کے رونے لگے. خداوند متعال نے کہا کہ موسیٰ تم کیوں رو رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد اس کا کیا بنے گا، اس کو کون رزق دے گا. تو اسی وقت خداوند متعال نے کہا کہ اپنے عصا دریا میں پھینکو. موسیٰ نے دریا میں عصا پھینکا، دریا پھٹا. اس کے نیچے جو زمین تھی وہ پھٹی، اس کے اندر جو بہت بڑا پتھر تھا وہ پھٹا. اس کے اندر ایک کیڑا نظر آیا. اس کیڑے نے منہ کھولا. اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتا جس کو وہ چبا رہا تھا. موسیٰ کیا تم دیکھتے نہیں ہم ایک کیڑے کو غذا دے رہے ہیں جو سمندر کے اندر، پتھر کے اندر موجود ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے بچے کو رزق نہیں دیں گے، نبی کے بچے کو رزق نہیں دیں گے، بھوکا مار دیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے آج کل کے سائنس کی گود میں پلے ہوئے لوگوں کو یہ حکایت سمجھ میں نہ آئے تو ان کے لیے ایک اور حکایت ہے. ویکیپیڈیا پہ جائیے اور ایکسٹریموفائل ٹائپ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایکسٹریموفائل ان بیکٹیریا کو کہتے ہیں کہ جو زیر زمین تقریباً 5 کلومیٹر اندر پائے جاتے ہیں، کہ جہاں پہ نہ آکسیجن ہے، نہ سورج کی روشنی ہے، نہ کوئی
پودا ہے، ان کو کون زندہ رکھے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ہوئے. ان کی غذا کیا ہے؟ ریڈیو ایکٹیو ریز. کون سی ریڈیو ایکٹیو ریز؟ جو انسانوں کو لگ جائیں، اس کے جسم میں پیوست ہو جائیں تو وہ معذور ہو جائے، اس کو کینسر ہو جائے. ہیروشیما ناگاساکی پہ جو امریکہ نے بم گرائے تھے، اس کی ریز سے لوگ مر گئے تھے اس بم سے، اور اس کی ریز جن لوگوں کے جسم میں پیوست ہوئی ان کے بچے معذور پیدا ہوئے. کوئی اندھا، کوئی کانا، کوئی لنگڑا، کوئی لولا، کوئی لیوکیمک پیشنٹ، لیوکیمیا، بلڈ کینسر. آج تک ہیروشیما ناگاساکی پر معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں. وہ ریڈیو ایکٹیو ریز جو انسان میں بیماری اور موت کا پیغام لے کر آتی ہیں، وہ ایکسٹریموفائل بیکٹیریا کے لیے رزق کا درجہ رکھتی ہے. پودے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں. کون سی کاربن ڈائی آکسائڈ؟ جس کو ہم لیں تو مر جائیں، اور ہم آکسیجن لیتے ہیں جس کو پودے لیں تو وہ مر جائیں. کیا عجیب کمبینیشن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھا ہوا ہے. کیسے ممکن ہے؟ کیا ہماری حیثیت ایکسٹریموفائل 5 کلومیٹر اندر رہنے والے بیکٹیریا سے بھی کمتر ہے؟ کیا ہماری حیثیت جانوروں سے بھی کمتر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کفار کو تو رزق فراہم کر دے، جانوروں کو تو رزق فراہم کر دے، لیکن اشرف المخلوقات میں بھی سب سے بہترین امت مسلمانوں کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو رزق فراہم نہ کرے. آئیے دوسرے ہدف کی طرف چلتے ہیں کہ جس کے بعد جس کی طرف آتے ہوئے انسان یہ طلب تمنا کرتا ہے کہ میں کسی طرح حفاظت و عزت پالوں، شاید یہی کامیابی ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی، مثلا آج کل سیلاب زدگان کے لیے پنجاب سے سیاستداں امپورٹ ہو رہے ہیں، اور وہ آٹے کی تھیلی ہاتھ میں لے کر انتظار کر رہے ہیں کوئی ٹی وی چینل کا فرد آئے، فوٹوگرافی کرے، ویڈیو بنائے، ہم سے سوال پوچھے کہ آپ کیوں آ گئے یہاں پر پنجاب سے، تو وہ کہیں کہ آپ کو معلوم ہے سندھ میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اس لیے میں آیا ہوں ڈینگی فیور کو چھوڑ کے یہاں پر اور لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں. سیلاب زدگان کے لیے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، بچہ، بوڑھا، نوجوان عورتیں، بوڑھے، کمزور، معذور افراد سیلاب میں بہہ رہے ہیں. آپ کو بس اس بات کی فکر ہے کہ اس طرح میری ویڈیو بن جائے. تو یہ وہ رسپیکٹ ہے کہ جب انسان سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ کا مطلب ہے پیسہ، دولت، مادی وسائل ہونے کے باوجود کوشش کرتا ہے، اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کوئی مجھے 2 کوڑی کی عزت دے دے. کروڑوں روپے کا حامل شخص 2 کوڑی کی عزت کی تلاش میں پینچے اوپر چڑھا کر سیلاب زدگان کے لیے، جسے کہتے ہیں تقدو کر رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ عزت چینل والے دے سکتے ہیں؟ کتنے کیمرے ہیں جو آیت اللہ سیستانی کے کمرے میں لگے ہوئے ہیں، جو ان کی لائیو پریس کانفرنس ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں. پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے. عراق میں جب اسٹیبلٹی کی بات آئی تو پریزیڈنٹ امریکہ سمیت تمام لوگ جو اس حجرے میں جا رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے فقط کارپیٹ ہے، دری ہے اور کوئی فرنیچر ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے عزت دیتا ہے، جس کو ذلیل کرنا چاہے تو عزت من تشاء و تذل من تشاء. تو انسان اگر اس فکر میں رہے کہ میں عزت کما لوں، کبھی عزت نہیں کما سکتا. اور انسان اگر اس فکر میں رہے دین کما لوں، اللہ کی اطاعت کر لوں، تو اللہ تعالیٰ وہ عزت دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے. عزت اور جان کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی. اتنی زیادہ اہمیت ہے. کراچی میں ٹارگٹ کلرز، وزیرستان میں بم دھماکے کرنے والوں اور ڈرون اٹیکس کرنے والوں، فسادات کرنے والوں، قتل و غارت کرنے والوں، زائرین کے بس پہ فائرنگ کرنے والوں کو کم از کم یہ قرآن کی آیت مد نظر رکھنی چاہیے. اس آیت میں مسلمان کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، مومن کا کہیں تذکرہ نہیں. تم نے ایک مومن کو مارا، تمام مومن کو مار دیا. تم نے ایک مسلمان کو مارا، تمام مسلمان نہیں. ایک انسان، اب وہ انسان کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے، اور آپ اپنے ہی جیسے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر رہے ہیں. کس قسم کے قرآن، کس قسم کے مذہب پر آپ یقین رکھتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو مار نہیں سکتے، جان لے نہیں سکتے، تو بے عزتی کر کے، جسے کہتے ہیں جس نے کسی مومن کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ابھی بات ہو رہی تھی کہ مدرسے کی جو وین کچھ علاقوں میں جاتی ہے تو وہاں پہ جو اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے کراچی اور دیگر جگہوں کے حالات ہیں. تو مومن کو تنگ کرنے کے لیے دیکھیں آپ کتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے کہ جس نے مومن کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی. رسول اللہ کو اذیت دی.
کتنی زیادہ تاکید ہے کہ اگر اذیت تم نے کسی مومن کو دی تو گویا تم نے خود اپنے رسول کی اہانت کی. اور سزا کیا ہے؟ جو میرے مومن بندے کو اذیت دیتا ہے اسے میرے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ گویا تم نے میری جنگ کے لیے میرے سامنے تلوار میان سے نکال لی. اتنی زیادہ اہمیت ہے. قتل تو چھوڑیں، ہم میں سے کئی لوگ قاتل نہیں ہیں، لیکن ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں، شاید تمام لوگ ایسے ہیں جو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طور پہ جملے بازی کی حد تک ہی صحیح، مذاق کی حد تک ہی صحیح لوگوں کی بے عزتی کر دیتے ہیں. اور یہی وہ بے عزتی ہے، یہی وہ تذلیل ہے، یہی وہ حقارت ہے، یہی وہ تحقیر آمیز رویہ ہے، یہی وہ اہانت ہے جس کی وجہ سے لوگ مدرسے کا، ممبر کا، محراب کا، مسجد کا، محافل کا، کتابوں کا، دینداری کا رخ نہیں کرتے. آج اسی حجاب کو، اسی داڑھی کو، انہی نمازوں کو، اسی دینداری کو عزت ملنی شروع ہو جائے، میڈیا پہ پروگرام آنے شروع ہو جائیں، اب دیکھیے پورا پاکستان جو ہے دینداری کی طرف روانہ ہوگا. یہی وہ تذلیل ہے ایٹ دا کاسٹ آف وچ آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور ایٹ دا کاسٹ آف وچ انشاءاللہ آپ کو جنت ملے گی، خدا کی رضا ملے گی. اس کو تو چھوڑیے تذلیل کرنا، فقط ڈرانا، چاہے وہ آنکھوں سے ڈرانا ہو، چاہے وہ ہاتھوں سے ڈرانا ہو، چاہے وہ زبان سے ڈرانا ہو، چاہے وہ ہاتھوں کے اشاروں سے ڈرانا ہو. جو شخص کسی کو خوفناک نگاہوں سے دیکھے گا اللہ اسے اس دن سے ڈرائے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. کئی لمحات ایسے آتے ہیں، کئی دن ایسے آتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو گھور کے غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. اسکولوں میں سینئرز جونیئرز کو جسے کہتے ہیں کہ گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھور رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے خوفناک نگاہوں سے دکھانا؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ڈرائے گا اس دن جس دن کوئی نہیں، صرف اللہ ہوگا بچانے والا، کوئی نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں کفارہ، اگر آپ کہیں کہ بھائی چلیں سوری کر دیا، اگر اس نے معاف کر دیا تو ٹھیک، ورنہ اگر کوئی کسی مومن کو غمگین کرے پھر کفارے میں پوری دنیا بھی دے دے تو کافی نہیں ہے. پوری دنیا دے دے، کتنا بڑا کفارہ ہے. یہ روزے کا توڑنے کا کفارہ، حج کا کفارہ، آپ تمام گناہوں کے کفارے دیکھ لیں، اتنا بڑا کفارہ. فقط دل توڑنا، غمگین کر دینا، قتل نہیں کرنا. قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. ایسی بات کہہ دینا ہم لوگوں کی چڑے بنا لیتے ہیں. بھئی آ گئی ملانی آ گئی، بھئی اب یہ تو حدیث رسول کی بات کریں گے، اب یہ مولوی صاحب آ گئے، اب جو ہے وہ جو ہے فقط جو ہے نماز روزے کی بات کریں گے، اور جسے کہتے ہیں کہ لطیفے لوگ بنانے اور ایس ایم ایس کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو خدا را اس توہین آمیز رویے سے باز آئیے، ورنہ اگر دنیا بھی آپ کے ہاتھ سے چلی گئی تو بھی اس کے کفارہ ادا نہیں ہو سکتا. ذلیل ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی توہین کرتا ہے. بتائیں ذلیل ترین انسان وہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا. ذلیل ترین انسان اللہ تعالیٰ کی کرامت، اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کے لیے، حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ جو میری عزت نہیں کرتا، جو میری عبادت نہیں کرتا وہ ذلیل ترین نہیں. ذلیل ترین وہ ہے کہ جو لوگوں کی توہین کرتا پھرتا ہے. تو یہ تھا وہ دوسرا ہدف کہ جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کتنی جسے کہتے ہیں کہ تعظیم کی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ وہ عزت ہے جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے. اب آئیے تیسرے ہدف کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں محبت اور تعلقات کا ذکر ہے کہ اگر ایک انسان مادی وسائل حاصل بھی کر لے، اگر ایک انسان محبت اور تعلقات بھی حاصل کر لے، عزت اور حفاظت بھی حاصل کر لے، تو پھر وہ تیسرے درجے پہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے محبت چاہیے. مطلب ایک انسان اس کے پاس پیسہ ہے، ایک انسان ہے جس کی سب رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن محبت کوئی نہیں کرتا. ابھی ایک بیان آیا تھا کسی سیاستدان کا کہ میں فلاں کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا کے چھوڑوں گا اور اس کے خلاف اس کے بیوی بچے بیان دیں گے. مطلب اب یہ دور آ گیا ہے کہ آپ کے ویسے تو پروٹوکول ہے، جسے 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، گارڈز اور کونوائیں آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے، لیکن آپ کی بیوی بچے آپ کو عزت، آپ کی بیوی بچے آپ کو محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آئیے تیسری ہدف کی طرف چلتے ہیں. محبت و تعلقات سے متعلق اسلام کیا فرماتا ہے؟ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. دیکھیں اسلام نے آپس کے تعلقات اور فیملی سسٹم سے متعلق جس قسم کی جسے کہتے ہیں کہ
سہولیات رکھی ہیں اور جس طرح ایک دوسرے کی عزت اور احترام کی خوشخبریاں دی ہیں کہ اگر وہ معاف کر دیں تو تمہیں کیا ملے گا، تو اس کو سن کے احساس ہوتا ہے کہ شاید دین اسلام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ماں کو لے لیجئے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی ماں کی خدمت کر لی، ماں نے اگر اچھی تربیت دے دی، جو ایک دوسرا مفہوم ہے اس حدیث کا، تو آپ کو جنت مل گئی۔ کون سا ایسا مذہب ہے دنیا میں کہ جس میں اتنی زیادہ عزت و توقیر دی گئی عورت کو؟ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہے عیسائی سے اور کہتا ہے کہ میں اب گھر جا کے کیا کروں کیونکہ میرا گھرانہ تو عیسائی ہے۔ تو امام پوچھتا ہے کہ تمہارے گھر میں کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ایک بوڑھی ماں، عیسائی ماں مطلب بوڑھی ماں۔ تو امام کہتے ہیں بس جا کے اس کی خدمت کرو۔ بتائیں کتنی اہم ذمہ داری اس کو دی گئی۔ اگر امام چاہتے تو کہتے تھے کہ جاؤ اپنے وہاں محلے میں جا کے مسجد قائم کرو، جاؤ اپنے وہاں مدرسہ کھولو، جاؤ فلاں کو تبلیغ کرو، ماں کی خدمت کرو۔ ماں کی خدمت کرتا، ماں کہتی ہے تم میں ایسی کون سی بات پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے تمہارے اندر یہ تبدیلی آ گئی ہے، تم نے کیا سن لیا، کس سے مل لی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا۔ تو ماں اتنی خوش ہوئی کہ اتنا اچھا مذہب کہ جو عیسائی ماں غیر مذہب ماں کی تعظیم و تکریم اور خدمت پہلے سے زیادہ کرنے کی ہدایت کر رہا ہے، چلو میں بھی اس مذہب کو قبول کر لوں۔ اتنی تاکید ماں کی خدمت کی۔ بیوی جس کے بارے میں لوگوں نے سب سے زیادہ لطیفے بنائے ہیں کہ رسول اللہ سعد بن معاذ کی تدفین کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعد کو اپنے گھر والوں سے خوش اخلاقی نہ برتنے پر عذاب ہو رہا ہے، صحابی رسول۔ تو یہ درجہ ہے گھر والوں سے، بیوی سے بدسلوکی کرنے کا۔ اور بیوی کی اگر ہم بات کریں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ دو لوگوں کی دعا سر سے اوپر نہیں جاتی، نافرمان بیوی اور نافرمان غلام۔ اگر ایک بیوی مستحب روزے رکھے، سارے سال روزہ رکھے، کوئی نماز قضا نہ کرے، اول وقت پر پڑھے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، لیکن اس کا شوہر اس سے خوش نہیں اور اس کی نافرمانی کرتی ہے وہ، تو پھر اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اتنا سخت جسے کہتے ہیں کہ عذاب، اتنی سخت سزا، تو قیامت میں کتنی بڑی سزا ہوگی۔ بزرگ کے لیے کہا جاتا ہے اولڈ مین، اولڈ ہاؤسز مغرب میں بنائے گئے ہیں کہ جب 60 کراس کر جائے کوئی تو اس کو وہاں چھوڑ دو۔ ہمارا مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ بزرگ گھر میں ایسے جیسے ایک نبی امت میں، کہ اس کی عزت و تکریم اور اس کی تقلید، اتباع، اس کا کہنا اس طرح مانو جیسے امت کسی نبی کو مانتی ہے، اس کے پیچھے چلتی ہے۔ مغربی ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ جب بوڑھا باپ 60 کراس کر لیتا ہے تو اس کی انگلی پکڑ کر اس کو اولڈ ہاؤس چھوڑاتے ہیں، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب ہمارا آیت اللہ، ہمارا مرجع 60 کراس کرتا ہے تو ہم اس کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھتے ہیں، ہم اس کی انگلی پکڑ کے وضو کرنا سیکھتے ہیں، نماز پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے فرق دین اسلام میں اور بے دینوں میں، کہ وہ بوڑھوں کو ایک نان ایسٹ، نان اینٹیٹی سمجھتے ہیں، اور ہم بوڑھوں کو قابل تقلید سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک قابل احترام ہے، بالکل اس طرح جس طرح امت میں کوئی نبی۔ اب آئیے چوتھے ہدف کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اس ہدف سے متعلق جو کیریئر کہلاتا ہے اور جس کے لیے ہر شخص اس وقت دیوانہ بنا ہوا ہے، اربن ایریاز لائک کراچی میں اسپیشلی، کل میں گلشن اقبال سے گزر رہا تھا تو ماشاءاللہ ہر چوراہے پہ 4 اسٹوری کوچنگ سینٹر، اسکول، کالج نظر آئے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ کیریئر کی طرف دوڑ لگانا، پڑھنا لکھنا، یہ ہمارے اوپر ایک الزام ہے مسلمانوں پر کہ جو دیندار ہو جاتا ہے، جو بنیاد پرست ہو جاتا ہے، جو دین کی طرف زیادہ فکر کرنے لگتا ہے، وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے سے نکال دیتے ہیں، کیوں بھائی؟ لڑکے پہ برڈن بہت ہو گیا ہے، مدرسے میں فون آ رہے ہیں کہ بھائی آپ ماہانہ ٹیسٹ نہ لیا کریں۔ کیوں نہ لیا کریں؟ اسکول میں ماہانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں آلریڈی۔ اب ان کو بتایا جائے کہ مہینے میں اگر اسکول میں ہو رہے ہیں تو وہ پورا مہینہ جاتا ہے مدرسے، اسکول میں ہفتے میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ ایٹ دا کاسٹ آف مدرسہ آپ اسکول، کیریئر اور زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ نے دین حاصل کر لیا، دین کے ساتھ ساتھ آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔
کہتے ہیں ایک ٹاک شو میں مولانا صاحب، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک وکیل کو بلایا گیا، کافی عرصے پہلے ایک ٹاک شو آیا تھا، اور تینوں نے بلکہ چاروں نے اینکر سمیت مولانا صاحب کی اس عالم دین کی خوب کھنچائی کی، جس طرح آج کل ٹی وی ہمارا پیش کرتا ہے کہ علماء کو کسی طرح کسی انداز سے جو ہے ان کی تحقیر کا کوئی پہلو ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام ہنستے ہوئے اس اینکر نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے جاب، اپنے اپنے کیریئر، اپنے اپنے شعبے کا اسکوپ پیش کریں، کیا اسکوپ ہے؟ ڈاکٹر نے اپنا اسکوپ بتایا، وکیل نے اپنا، اور لائر انجینئر نے اپنا۔ عالم کی مولوی صاحب کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نیٹی جیٹی کے پل پر بے روزگاری سے تنگ آ کر کسی ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل نے خودکشی کر لی، کسی مولوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کوئی اس نے اس طرح کیا ہوگا؟ تو یہ اسکوپ جو مولوی کو مل جاتا ہے۔ تو خدا را دین کو نہ چھوڑیے ہاتھ سے، دین اگر مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا، اور کس طرح ملے گا ہم آپ کو بھی بتا دیں۔ درود پڑھ دیجیے محمد والے کتنی اہمیت ہے انسان کے ٹیلنٹ، پوٹینشیل کی، اس کی کیپیسٹی کی، اس کی ایفیشنسی کی، اپارٹ فرام دین۔ مولا فرماتے ہیں مومن کی قابلیت اس کی قیمت ہے۔ اصل قیمت کیا؟ اس کی قابلیت۔ آپ کیا ہنر جانتے ہیں، آپ کیا ایجوکیشن رکھتے ہیں، آپ کس کام کو کرنے کی سکت رکھتے ہیں، بس وہی آپ کی ویلیو ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ اسلام یہ کہتا ہے بس دیندار بن جاؤ، اس کے علاوہ کالج، یونیورسٹی، دفتر، کاروبار، دکان چھوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ویکیپیڈیا پہ جائیے اور اس پہ ٹائپ کیجئے مسلم سائنٹسٹ، آپ کو لسٹ ملے گی مسلم سائنٹسٹ کی مختلف شعبجات میں۔ ایسٹرونومرز اینڈ ایسٹرو فزکس 64 گزرے ہیں۔ ٹوٹل سائنٹسٹ کی جو تعداد اس میں لکھی ہوئی ہے 308۔ آج کل کے سائنٹسٹ مشینوں سے، سیٹلائٹ کے ذریعے، دوربین کے ذریعے چاند کو دیکھتے ہیں، پلانٹس کو دریافت کرتے ہیں، اور شیخ نصیر الدین طوسی اپنی فقط دی ہوئی آنکھ سے ستاروں کی گردش سے بتلا دیا کرتے تھے۔ کتنے بڑے اپنے زمانے کے مجتہد، اور اسی طرح کتنے بڑے عالم ماہر فلکیات۔ کیمسٹری کے فارمولے، کیمسٹری کی صنعتیں، کیمسٹری سے حاصل ہونے والے پروڈکٹس وغیرہ وغیرہ۔ کیمسٹری کا، کیمیا کا بابائے آدم کسے کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان کو۔ جابر بن حیان کس کے شاگرد ہیں؟ اکانومسٹ، 9/11، عالمی معاشی بحران، گلوبل اکانومی، کتنی ٹرمینالوجیز آپ نے ایجاد کر لی، کتنے کتابیں لکھ ڈالی۔ اس کے باوجود امریکہ جو اس وقت سپر پاور ہے، $47 ٹریلین کا مقروض ملک ہے، جو لوگوں کو قرضے دیتا ہے وہ خود مقروض ہے۔ جو خود محتاج ہو لوگوں کو کیا دے گا؟ آپ خود بتائیں، جو خود محتاج ہے وہ لوگوں کو کیا دے گا؟ باقر الصدر، اتنے بڑے عالم مجتہد کی کتاب اقتصادنا یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک عالم دین سے بات ہو رہی تو ہم نے کہا کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سینٹر جو ہے انسان کے دماغ میں موجود ہے، اور اس کے لیے ایک جرمن سائنٹسٹ نے ریسرچ کی تھی۔ تو ہم نے کہا زیادہ تفصیل نہیں بتائیں گے کیونکہ عالم دین ہے، ان کو نہیں معلوم ہوگا، ان کا دین سے تعلق ہے، میڈیکل کی شاید انفارمیشن نہ ہو، تو انہوں نے فوراً کہا پیولاوس کی بات کر رہے ہیں، اور ہم منہ کھول کے ہکا بکا ان کو دیکھتے رہ گئے۔ ہم نے کہا آپ نے یہ نام کہاں پڑھا پیولاف کا؟ انہوں نے کہا بس پڑھ لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ باقر الصدر نے اپنی کتاب میں پیولاف کا تجربہ لکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو باتیں میڈیکل کی بکس میں ہیں، پیولاف میڈیکل فزیولوجی، جس کتاب میں مجھے پتہ نہیں، شاید اقتصادنا ہی میں ہے، لیکن ایگزیکٹلی مجھے نہیں معلوم۔ مگر باقر الصدر نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نماز شب پہ لیکچر دے رہے تھے، تو آپ ہی کی طرح کا مجمع تھا یہاں کا گروپ، تو ان کو میڈیکل ٹرمینالوجی بتا رہے تھے اور شرمندہ بھی ہو رہے تھے کہ یہ لوگ پتہ نہیں سمجھیں گے کہ نہیں، سمپیتھیٹک پیراسمپیتھیٹک نرو۔ جب گھر جا کے تفسیر نمونہ کھولی تو سمپیتھیٹک پیراسمپیتھیٹک نرو کی پوری ڈیٹیل موجود تھی۔ اب دیکھیے ہماری تفاسیر میں، ہماری کتابوں میں میڈیکل، ایسٹرالوجی، اکانومی، کیمسٹری، فزکس سب کچھ موجود ہے، آپ کھول کے تو دیکھیے کم از کم۔ اسی طرح میتھمیٹیشین، الجبرا آپ نے نام سنا ہوگا۔ الجبرا کہاں سے آیا ہے؟ لفظ الجبرا عربی لفظ ہے۔ زیرو کس نے ایجاد کیا؟ عربوں نے ایجاد کیا۔ آپ جو گنتی لکھتے ہیں 1 2 3،
انگلش میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اصل میں یہ عرب گنتی ہے، اور اکارڈنگ ٹو اینگلز ان کو انوینٹ کیا گیا ہے. ایک میں ایک اینگل ہوتا ہے، 2 میں 2 اینگل ہوتے ہیں، 3 میں 3 اینگل، 4 میں 4 اینگل، 5 میں 5 اینگل. آپ بنا کے دیکھ لیے 5 اینگل ہوں گے، 6 میں 6 اینگلز ہوں گے، 7 میں 7 اینگلز ہوں گے، 8 میں 8، 9 میں 9. ان اینگلز کی اعتبار سے ان کو دیا گیا ہے 1 2 3 4. آج وہ گنتی امریکیوں نے ہائر تو نہیں کر لی، ہائی جیک کر لی ہے. جس طرح برطانیہ کے لوگ آئے تھے نا یہاں پر کوہ نور ہیرا لے کے چلے گئے اور ابھی تک نہیں دیا. کراچی والے تو ویسے ہی بیچارے پاکستان والے بدنام ہیں بتہ خوری میں، کرپشن میں. تو اصل بتہ خور اکثر اصل قبضہ مافیا تو انگلینڈ اور امریکہ ہیں. انگلینڈ نے بنفس نفیس جا کے قبضہ کیا ملکوں پر، امریکہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے قبضہ کر رہا ہے. میتھمیٹیشین تو ہمارے یہاں گزرے ہیں، بنیاد ہم ہی نے ڈالی تھی جس پر عمارت کو کھڑی کریں. اور آپ کو معلوم ہے بلڈنگ کے لیے عمارت امپورٹنٹ نہیں ہے، بنیاد زیادہ امپورٹنٹ ہے جو شروع کرتا ہے. بیولوجسٹ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن ولیم ہاروے نے ایجاد کیا، دریافت کیا. جی نہیں، ابن الحشیم نے اس بلڈ سرکولیشن کو دریافت کیا، اور نام جو ہے وہ ولیم ہاروے کا لیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے لبوں پر انڈین، امریکن، انگلش گلوکاروں، فنکاروں کے نام ہوں گے تو پھر ہم اپنے آباء و اجداد کو جنہوں نے سائنس اور مذہب میں کرائے نمایاں انجام دیے ہوں گے ان کو بھول جائیں گے. ابو علی سینا کا نام کون نہیں جانتا؟ کتنا بڑا ڈاکٹر، کتنا بڑا طبیب. انجینئرنگ شیخ بہائی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایران کے شہر اصفہان میں 2 مینار ایسے بنائے 17 میٹرز کے کہ اگر آپ ایک مینار پہ نوک کریں تو وہ نوک دوسرے مینار پہ سنائی دیتی ہے. یونیسکو نے باقاعدہ ایران کو رقم دی ہے اور کہا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے خرچہ ہم دیں گے، ان 2 میناروں کی حفاظت کیجئے، اور یہ ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ ہے، اس کو تباہ نہیں ہونا چاہیے. شیخ بہائی نے آج سے صدیوں سال پہلے بنایا. کہتے ہیں کہ مولا علی کے حرم کے ارد گرد جو حجرے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ شیخ بہائی نے بنائے ہیں اکارڈنگ ٹو پوزیشن آف دا پلانٹس اینڈ دا اسٹارز. کہ اگر آپ حساب پڑھنا چاہتے ہیں ریاضی تو فلاں حجرے میں فلاں وقت بیٹھیے، زیادہ یکسوئی سے، زیادہ کانسنٹریشن سے حساب پڑھ پائیں گے. آپ کو فقہ کی تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ کو اخلاقیات کی، تو ہر ایک کے حجرے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں بیٹھ کے آپ حاصل کیجئے خاص وقت میں. شیخ بہائی نے جو ہے یہ انجینئر جسے کہتے ہیں کہ حجرے تیار کیے تھے اس زمانے میں کہ جب کوئی سائنسی انسٹرومنٹس نہیں ہوا کرتے تھے. پولیٹیکل سائنٹسٹ یا سائنس کی بات کریں تو اظہر من الشمس ہے، خلفائے راشدہ ہوں یا بنو امیہ بنو عباس کے بادشاہ ہوں، ہر کوئی امام کے در پہ ہی آتا تھا کہ ہماری حکومت، ہماری ریاست، ہماری رعایا، ہمارا مذہب اس مخمسے میں، اس مشکل میں پڑ گیا ہے، آپ اس کا کچھ حل بتائیے. کبھی کوئی جانشین بنا رہا ہے، کبھی کوئی لولا علی اللہ کا عمر کہہ رہا ہے، لیکن در پہ ہمارے ہی اماموں کے آئے کہ آپ آ کر اس مسئلے کو ہم سے نجات دلوائیں. تو یہ 308 لوگوں کی لسٹ ہے، اور اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ ان لوگوں نے بنائی ہے جو دین اسلام کی معرفت نہیں رکھتے، جن کے پاس ہمارا مکمل اثاثہ نہیں ہے، جن کے پاس ہماری مسخ شدہ تاریخ ہے. اگر ہم اس کو مرتب مدین کریں، تدوین کریں اس کی، تو ہم اس سے بڑی لسٹ جسے کہتے ہیں کہ دے سکتے ہیں. اسی میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں 100 پولی میتھ گزرے. پولی میتھ کسے کہتے ہیں؟ دا پرسن ہو از ایکسپرٹ ان مور دین ون فیلڈ. یعنی ایک شخص ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، ایک شخص جو ہے وہ انجینئر بھی ہو، MBA بھی ہو، ایک شخص MBA بھی ہو، اور آرٹسٹ بھی ہو، وغیرہ وغیرہ. اور بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو اس طرح گزرے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے. انسان اب تک اپنے ذہن کا 1% یوز کر سکا ہے. اگر اس کو 2% کر لے، 1% یوز کرنے پہ آپ کو کالج کی ڈگری ملتی ہے، 2% یوز کرنے پہ کالج اور مدرسے کی دونوں کی ڈگری مل جائے گی. 3% یوز کر لیں اور زیادہ مل جائے گی. علی معین نوازش کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ 23 میں سے 21 A گریڈز A لیول میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جس کا نام ہے. تو انسان اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرتا، اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے، اور سارا نزلہ مدرسے، دین اور کتابوں پر گراتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا وقت خراب ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. نہ خدا ملا، نہ بسال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا ملتی ہے اور نہ دین ملتا ہے.
تو دنیا میں اب تک اب ٹل ڈیٹ جو پالی میتھ گزرے ہیں مور دین ون فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں وہ 100 ہیں وکیپیڈیا کے مطابق 100، جس میں سے 30 مسلمان ہیں۔ آپ مسلم سائنٹسٹ کے نام اور لسٹ ان کے کارنامے اٹھا کے دیکھ لیں وکیپیڈیا پہ، ہمارے اپنے چینل، ہمارے اپنی ویب سائٹ، ہماری اپنی بکس میں نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک فیلڈ تو کسی بھی مسلمان سائنٹسٹ کے آگے نہیں لکھی ہوئی، ایک سے زیادہ فیلڈ ہے ہمیشہ۔ اور ہمارے ہاں لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹا آپ یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہی ہو، مدرسے بھی جا رہی ہو، کیسے مینیج کرو گی؟ آپ یہ لسٹ سامنے رکھ دیں وکیپیڈیا کی کہ اس سے پہلے کس طرح، میرے پاس تو اے سی ہے، میرے پاس کمپیوٹر ہے، میرے پاس ٹرانسپورٹ ہے، میرے پاس ساری سہولتیں، اساتذہ موجود ہیں۔ اس زمانے میں اساتذہ نہیں ملتے تھے، میلوں سفر طے کر کے انسان جایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کیسے لوگوں نے حاصل کر لیا اتنا زیادہ علم کہ کتابیں لکھا کرتے تھے لوگ؟ ہمارے یہاں تو کتابیں ویب سائٹ پہ موجود ہیں، ایک کلک پہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، وہاں پہ ایک ایک کتاب حاصل کرنے کے لیے اس کو لکھا جاتا تھا۔ تو خدا را اپنے اسلاف کے کارناموں کو پڑھیے اور ان سے حوصلہ حاصل کیجیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے مدرسے اور جسے کہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ 2-2 3-3 مدرسے ایک ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں، 2-2 3-3 ڈگریاں آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ڈبل پروفیشن۔ اس وقت امریکہ میں ایک فیشن نکلا ڈبل پروفیشن۔ ڈبل پروفیشن کا مطلب یہ ہے کہ 2 پروفیشنز، ایک ڈاکٹر ہے وہ لائر بننا چاہتا ہے، کیوں؟ میں ڈاکٹر بننے کے بعد ان کیسز کی پیروی کروں گا جو ڈاکٹر کے اگینسٹ میں کیے جاتے ہیں، پیشنٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں میڈیکل فیلڈ کو بھی جانتا ہوں اور لائر بھی ہوں، اس لیے میں ان فیصلوں کو اچھی طرح مینیج کر لوں گا۔ اسی طرح بہت سارے کمبینیشنز ہیں، خود آپ نے بھی آج کل دیکھے ہوں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی علم پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ دین کا، مدرسے کا، اسلام کا کمبینیشن بہترین کمبینیشن ہے۔ اکانومسٹ کے طالب علم ہوں، نفسیات کے طالب علم ہوں، فزکس کے طالب علم ہوں، پولیٹیکل سائنس کے ہوں، سوشیولوجی کے ہوں، سائیکالوجی کے ہوں، بہترین کمبینیشن ہے۔ اپنے علم دین کو اسی فیلڈ میں استعمال کیجیے اور لوگوں کو بتلائیے کہ یہ وہی تو باتیں ہیں جو ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ اور ہمارے انبیاء کر کے جا چکے ہیں، جو قرآن میں موجود ہیں۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا پر علم کا دورہ تھا، اسلام کا سنہری دور تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل بڑے بڑے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے، پہلے ہوتے تھے۔ ایک عالم دین سے پوچھا کہ آج کل بڑے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ تو عالم دین نے کہا پہلے لوگوں پر محنت ہوتی تھی، آج چیزوں پر محنت ہوتی ہے۔ آج آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کا ڈریس دیکھتے ہیں، اس کی گاڑی دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہیں، اس کے گھر کا پتہ پوچھتے ہیں کہاں رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، یہ اپر کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، لوور کلاس ہے، اس سے مجھے ملنا ہے، اس کے پیچھے مجھے بھاگنا ہے، اور اس سے مجھے بھاگنا ہے۔ یہی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے نا ہماری۔ اپنے برابر کا ہو تو اس سے مجھے ملنا ہے، اپنے سے اوپر کا ہو تو اس کے پیچھے مجھے بھاگنا ہے، تعلقات قائم کرنے ہیں، کام نکالنا ہے، اور مجھ سے نیچے ہے تو اس سے مجھے بھاگنا ہے کہ یہ میرے پیچھے نہ پڑ جائے، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں کس کے پیچھے بھاگنا؟ علم والے کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ کس کے پیچھے؟ علم، تقوی کے، متقی پرہیزگار شخص کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ تو آج آپ انسانوں پر محنت کریں، لوگوں کے رشتے آتے ہیں، گھروں میں پوچھا جاتا ہے لڑکا کتنا کماتا ہے۔ فرسٹ کوسچن، مطلب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اخلاق کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اور کس طور طریقے کا وہ بالغ ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی مردوں حضرات کا یہی دنیا پرستانہ رویہ ہوتا ہے۔ تو خدا را ان چیزوں پہ محنت کیجیے جو چیزیں غیر فانی ہیں۔ دولت فانی ہے، مادی اشیاء فانی ہے، دین، نیکیاں، علم، تقوی یہ غیر فانی ہیں۔ اب آئیے 5ویں درجے کی طرف کہ جس کے بارے میں ابراہیم ماسلو دیگر دانشوروں نے کہا کہ 5واں مرتبہ ہے، 5واں درجہ ہے، اگر آپ نے حاصل کر لیا تو یو ول گیٹ 100%، ادروائز 80%۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہ درجہ حاصل نہ کیا تو کچھ بھی نہیں حاصل کیا، اور اگر آپ نے یہ درجہ حاصل کر لیا اور کچھ بھی نہیں پایا تو آپ نے سب کچھ پا لیا۔ یہ ہے مرحلہ خود شناسی کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا، اپنے خدا کو پہچاننے کا، کائنات کو پہچاننے کا، اپنی ذمہ داریوں کی شناخت کا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد غالب۔ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا مارکیٹ ویلیو، کوئی صاحب گاڑی خریدتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی میں کون سی گاڑی خریدوں، تو آپ کہتے ہیں بھائی آپ یہ گاڑی خریدیں، اس کی مارکیٹ ویلیو بہت اچھی ہے، یعنی مارکیٹ میں اس کے اچھے دام مل جائیں گے۔ تو آج کل انسانوں کی بھی مارکیٹ ویلیو ہے، کون کتنا اچھا بول پاتا ہے، کون کتنا خوبصورت ہے،
کون کتنے تعلقات رکھتا ہے، کون کتنی دولت رکھتا ہے، کون اختیار رکھتا ہے، کون تعلقات رکھتا ہے. یہ ہے مارکیٹ ویلیو، یہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز. آپ کہتے ہیں نا کہ سر آپ پتنی کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، مدرسے سے باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں ہو کیا رہا ہے. آٹے چینی کا بھاؤ پتہ چل جائے گا، تیل اور تیل کی دھار پتہ چل جائے گی. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں بس پیسے کے سوا لوگ جو ہیں وہ عہدہ اور منصب کے علاوہ کچھ نہیں پوچھتے. جی بالکل آپ حقیقت بیان کر رہی ہیں، آپ جسے کہتے ہیں کہ وہی بتا رہی ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. لیکن ایک گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے اور ایک اسکائی ریالٹی ہوتی ہے. گراؤنڈ ریالٹی حقیقت ہوتی ہے اور اسکائی ریالٹی حق ہوتی ہے. ہمیں حقیقت پسند نہیں ہونا ہے، ہمیں حق پسند ہونا ہے. حقیقت پسند تو یہ ہے بھائی ٹی وی پہ میوزک آ رہی ہے، حقیقت ہے یہ، اس کو تسلیم کر لیجئے، اس کو سن لیجئے، اس پہ ڈانس کر لیجئے، اس کو ازبر کر لیجئے، اب اس کو اپنی دل کی دھڑکن بنا. نہیں، حق یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، مجھے اس سے منہ موڑنا ہے، مجھے کان بند کر لینے. تو حق کی طرف جائیے. گراؤنڈ ریالٹیز کچھ بھی کہیں، اس گراؤنڈ کو کنٹرول کرنے والا آسمانی بادشاہت کا مالک ہے. تو مارکیٹ ویلیو نہیں، ملکوتی ویلیو. ملکوتی ویلیو وہ ہوتی ہے جو فرشتوں کے نزدیک ہوتی ہے، جو اللہ کے نزدیک ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا علماء عرفا سے کہ جو انسان جس مرتبے پر ہوتا ہے اس کو فرشتے اسی صورت میں آسمان میں دیکھتے ہیں. اگر کوئی بدکار، کینہ پرور، حاسد، چور، زانی، شرابی ہوگا تو وہ انسان کی صورت میں نظر نہیں آئے گا، وہ بندر، سور، سانپ، نیولے کی صورت میں نظر آئے گا. اور اگر کوئی شخص دیندار، متقی، پرہیزگار ہے تو وہ نورانی چہروں میں کی صورت میں نظر آئے گا. تو اپنے دنیا کے چہروں پر نہ جائیے، اپنے ظاہری خد و خال پہ نہ جائیے، اپنی باطنی چہرے، باطنی قلب اور اصل حقیقت پہ جائیے جو کہ حق ہے. اللہ کے نزدیک آپ کی کیا ویلیو ہو سکتا ہے؟ 10 لوگ آپ کے حجاب پر مذاق اڑائیں آپ کا اور کہنے کو آپ ذلیل ہو جائیں فار دا ٹائم بینگ لوگوں کے سامنے. ایک جگہ رشتہ دینے سے آپ انکار کر دیں کیونکہ لڑکا جو ہے وہ حرام کماتا ہے، کتنا ہی پوش علاقے سے بگ شاٹ کیوں نہ ہو سکتا ہے لوگ آپ پہ لعن طعن کریں، یہ کیا کر دیا، اپنی پیر پہ کلہاڑی مار لی. لیکن اللہ کے نزدیک آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ گویا آپ نے موسیٰ کی طرح عصا دریا میں پھینک دیا اور اس معجزے سے سمندر کے خزانے آپ پر آشکار ہو گئے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والی محمد. تو کامیابی کیا ہے؟ نہ دودھ کی بوتل، نہ ٹوائز، نہ فرینڈز، نہ شادی، نہ دولت. اصل کامیابی کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. سورہ شمس آیت نمبر 9. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کر لیا. سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14. اچھا اتفاق کی بات ہے یہ دونوں صورتیں عید کی نماز میں بالترتیب پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہیں. مستحب پڑھنا عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں. شاید اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ ان نمازوں میں جو کہ اضافی نمازیں ہیں اس دن کی، اس میں جو اہم پیغام ہے اس کو نہ بھولو. اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اب جان جائیے کہ اللہ نے آپ کو ڈگریوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دولت کے لیے، اختیار کے لیے، عزت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر اس عبادت کے کرنے میں کسی کی عزت کرنی پڑ جائے تو عزت کرو، کسی کے پیروں پہ پڑنا پڑ جائے پیروں پہ پڑ جاؤ، کسی کو قتل کرنا پڑ جائے تو قتل کرو جہاد کے میدان میں. تو ہماری ساری دوستی اور ساری دشمنی اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے تو یہ سوچ کے کرے اللہ نے حکم دیا. ایک شوہر گھر میں سیلری
لے کر آئے، پیسہ لے کر آئے تو یہ سوچ کر لائے، یہ نہیں کہ میرے بیوی بچے خوش ہوں گے، معاشرے میں میری عزت ہوگی، نہیں، اللہ نے کہا ہے حلال روزی کمانے کا، کفالت کرنے کا۔ آئیے نٹ شیل میں ایک بات وائنڈ اپ کر دیں، لب لباب، جو قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو علم و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ اکثر لوگ دین پر عمل کرتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ اور شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ کیا وسوسے ڈالتے ہیں؟ کہ بھئی اگر تم دینداری کی طرف چلے گئے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ آپ نقصان کی بات کر رہے ہیں، آپ چند ٹکوں کی روزگار کی بات کر رہے ہیں، آپ 2 کوڑی کی عزت کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ جاب تو بہت دور کی بات، جائیداد تو بہت دور کی بات، کائنات میں جو کچھ بھی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے انسان، میں نے کائنات تیرے لیے تخلیق کی اور تجھے اپنے لیے تخلیق کیا۔ تو کائنات ہماری خدام ہے، ہماری کنیز ہے، ہماری نوکر ہے، ہمیں سرو کرنے کے لیے پیدا ہو گئی ہے، اور اس کائنات کے پیچھے آپ ندیدوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور اس میں نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کا بندہ بن کے رہنا، تزکیہ نفس کرنا، اپنی ذمہ داری، اپنی مقام، اپنی معرفت، کائنات شناسی، خدا شناسی کا ادراک اصل کامیابی ہے۔ کامیابی وہ کامیابی نہیں ہے جو لوگوں نے آپ کے سامنے، میڈیا نے آپ کے سامنے، آپ کے دوست احباب نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، نہیں، کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور بات کو اس حکایت میں ختم کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ایک عالم سے سنی ہوئی بات ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ایٹمی پلانٹ میں کام کرنے والے ایک شخص نے آیت اللہ بہجت کو تنزن یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ تو اپنے حجرے مدرسے میں بیٹھے رہتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، درس دیتے ہیں، آپ نے ایران کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی ہم کر رہے ہیں، ایٹم بم بنا کر اس ایران کو سیکیورٹی فراہم کر کے۔ آیت اللہ بہجت نے جب یہ سنا تو ایک پرچی پہ قلم سے کچھ لکھا اور اس کو دے دیا۔ وہ شخص اور یہ بھی کہا کہ تم اپنے ایٹمی پلانٹ میں اپنے چیف کو دے دینا۔ جب وہ شخص ایٹمی پلانٹ میں اپنے چیف کے پاس گیا تو وہ شخص، ان کا چیف، اچھل کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ہمارے اگلے اسٹیپ کا کس نے بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جو اس وقت عالمی برادری میں ہیبت ہے، کیا اس کے ایٹمی بجلی گھر کی وجہ سے؟ کیا ایرانیوں کی تاریخ کی وجہ سے؟ کیا ان کی اتحاد و یگانگت کی وجہ سے؟ یقین کیجئے ان کی ہیبت اس محبت کے وسیلے سے لوگوں میں بیٹھی ہے جو انہوں نے اپنے اور اپنے اہل بیت کے درمیان پیدا کی ہوئی ہے۔ تو اس محبت کی معرفت کو اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آج آپ کو، جس کے پاس ایٹم بم ہے وہ امریکہ کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا ہے، اور جس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے وہ شیر بن کے کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے اندر وزن پیدا کرنا تو معنوی وزن پیدا کیجئے، مادی وزن نہیں پیدا کیجئے۔ اچھا لباس پہننا مادی وزن پیدا کرنے کے مترادف ہے، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اختیارات، یہ معنوی وزن نہیں ہے، مادی وزن ہے۔ معنوی وزن تقوی اور علم ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، اگر آپ نے ایٹم بم نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے، یہ ایٹم بم ہے جس کا ہوا پوری دنیا کو ہے، جس کے پاس ہوتا ہے وہ فخر سے سینہ تان کے چلتا ہے۔ دیکھیں ایک پتھر ہے جو 1 ٹن کا ہے، اگر 1 ٹن کا پتھر امریکہ، یورپ یا کسی بھی ممالک میں، ملک اسلام دشمن عناصر پہ گرایا جائے گا تو وہ پتھر، 1 ٹن کا پتھر کتنے لوگوں کو یا کتنے ایریا کو یا کتنی عمارتوں کو تباہ کرے گا؟
ایک شہر کو بھی نہیں تباہ کر سکتا، ایک علاقے کو بھی تباہ نہیں کر سکتا 1 ٹن کا پتھر، شاید ایک بلڈنگ کو تباہ کرے، شاید 2-4 لوگوں کو مارے، لیکن 1 ٹن کا ایٹم بم اگر کہیں گرا دیں آپ تو ہو سکتا ہے پورا ملک تباہ ہو جائے، ایک قصبہ، چند لوگ تو بہت دور کی بات۔ اسی طرح ایک عام آدمی اور ایک خالص مومن میں یہی فرق ہے۔ ایک عام آدمی جو دنیا پرست ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس نے اپنا ہدف خدا کی اطاعت، دینداری، تزکیہ نفس، خود شناسی نہیں رکھا ہے، وہ 1 ٹن کے پتھر کے برابر ہے۔ اور وہ مومن جو خدا کی اطاعت اور تزکیہ نفس کو اپنا ہدف بنائے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، وہ 1 ٹن کے ایٹم بم کے برابر ہے۔ خدا ہم سب کو اپنی اپنی جگہ اس طرح کا ایٹم بم بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا درس اختتام کو پہنچا۔ اس درس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ قبل السوالات بھرپور صلوات۔ اور ایک سوال بیچ میں آیا تھا، جیسے ہم نے حدیث بیان کی تھی کہ اگر ایک شخص کسی کو غمگین کر دے تو وہ اگر پوری دنیا بھی دے گا تو وہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ شخص معاف کر دے، آف کورس حتیٰ کہ اللہ معاف کر دے اور وہ شخص نہ معاف کرے تو آپ کی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ شخص معاف کر دے تو یقیناً کفارہ اسی وقت ادا ہو جائے گا۔ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی الجھن، کوئی سوال، کوئی پریشانی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیں سوال ہے، بہت خوبصورت سوال ہے۔ انسان کو کمال تک پہنچانے میں کیا غربت و افلاس رکاوٹ نہیں؟ جی تو یہی چاہ رہا ہے کہ اس پہ باقاعدہ ایک درس کسی دن دیا جائے۔ مختصراً یہ عرض کر لیں کہ دیکھیں غربت ایک الگ چیز ہے، فقر ایک الگ چیز ہے۔ فقر کے حوالے سے میزان الحکمت میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، ریشہری نے حدیث کلیکٹ کی ہیں، اور باقی مولا کی حدیث اور دیگر روایات کو پڑھ کے یہی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر فقر انسان کی شکل میں ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ فقر کی حالت میں انسان کفر کے نزدیک ہوتا ہے۔ اس قسم کی بہت ساری حدیث اور روایات ہیں۔ فقر اور غربت میں ایک فرق ہے۔ فقر یعنی انسان محتاج ہو جائے، اور غربت انسان غریب ہو۔ یعنی اگر ایک سائیکل والا ہے وہ اسکوٹر والے کو دیکھ کے اپنے آپ کو غریب سمجھے گا، اگر اس نے اسکوٹر مانگ لی تو وہ فقیر ہو گیا۔ یعنی جو محتاج ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے۔ اس حساب سے ہمارے حکمران سب سے زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ قرضے انہیں کے ہیں، سب سے زیادہ پیسہ بھی ان کو چاہیے۔ اس حساب سے امریکہ سب سے زیادہ فقر میں مبتلا ہے، $47 ٹریلین کے قرضے جس کے پاس ہیں۔ لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اگر آپ لسٹ تیار کریں آیت اللہ مجتہدین علماء، تو اس میں شاید 1 یا 2% لوگ ایسے ملیں گے جو وسائل کی فراوانی اور عیش و عشرت اور عمارت میں زندگی گزار کر کسی مرتبے کو پہنچے۔ انبیاء کی یہ لسٹ لے لیں، 1,40,000 میں کتنے انبیاء ہیں جو آپ کو صاحب ثروت ملیں گے؟ شاید سلیمان علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام، ان کا بھی آدھا دور تو سمجھ لیں پریشانی میں گزر گیا، یا داؤد علیہ السلام۔ خود رسول اللہ کو کہا گیا کہ اے رسول تمہیں عمارت کے ساتھ نبوت چاہیے یا غربت کے ساتھ؟ رسول نے کہا مجھے غربت کے ساتھ چاہیے۔ تکلیف میں نیکی زیادہ اجر رکھتی ہے آسائش میں نیکی کے۔ آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہے، آپ کینڈل کی روشنی میں یا دن میں سورج کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ صبح ناشتے کے بغیر مدرسے کے لیے چلے آ رہے ہیں، یا آپ دیر سے سوئیں لیکن فجر میں اٹھ رہے ہیں، یہ کیا تکالیف ہیں؟ تکالیف میں جتنا دین پر عمل ہوگا اس کا زیادہ اجر ہے بنسبت دوسروں کے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، اگر 2 افراد ہیں، ایک دیندار، دونوں دیندار ہیں، ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے، تو غریب اپنے کاؤنٹر پارٹ کا مطلب ہے دونوں کی نیکیاں برابر ہیں، دونوں کو اپروو کر دیا گیا جنت میں جانے کے لیے، لیکن دونوں کو جنت میں جانے کے لیے ایک
ٹائم پیریڈ لگے گا. یعنی جو امیر ہے وہ غریب سے 500 سال بعد جنت میں جائے گا، اور اس 500 سالوں میں وہ اپنی دولت کا حساب دے رہا ہوگا. تو وہ 500 سال حساب دینا زیادہ بہتر ہے کہ جس میں سورج سوا نیزے پر ہوگا، یا اس وقت زندگی میں 60-70 سال غربت میں گزارنا. دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے یونیورسٹیز کی اسٹڈیز جو کہ مدرسے میں ہوں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ 2 کشتیوں کی سواریں کسی ایک چیز کو بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، لہٰذا کسی ایک راہ کا انتخاب کریں گے. دیکھیں اب کہنا تو نہیں چاہیے کہ ہم خود اس کے سامنے آپ کی مثال ہیں، میڈیکل ڈاکٹر، اس کے ساتھ دینی جو ہے وہ شعبے سے بھی وابستہ ہیں، خود ڈاکٹر عابد ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں آپ کو مل جائیں گے. اور آپ کو ہم نے یہ لسٹ بھی دی ہے 308 سائنٹسٹ کی جو ایک سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ فیلڈز میں ماہر ہیں. تو خدا را اس چیز کو سمجھیے کہ انسان ایک سے زیادہ، یہ جو لیکچر دینے کا مقصد یہی ہے، آپ کو جو لسٹ دی ہے کہ انسان ایک سے زیادہ فیلڈ میں ماہر بن سکتا ہے. ہم جو اپنا ٹائم ٹی وی پر، موبائل پر، SMS پر، ایک دوسرے سے گپ شپ پر اور گناہوں میں صرف کر رہے ہیں. اچھا، گناہوں میں مبتلا ہونا بھی علم اور تقوی کی کمی کی جسے کہتے ہیں وجہ بنتا ہے. حدیث رسول ہے کہ اگر انسان ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے جو اس کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا علم دے دیتا ہے جو اس کو نہیں معلوم. تو چنانچہ آپ تقوی اختیار کریں اور اللہ پہ توکل کریں تو یقین کیجئے یہ کالج اور مدرسہ تو کیا آپ 3-3 4-4 ہدف ایک ساتھ پالیں گے. اور بہت ساری مثالیں آپ کے دور میں بھی مل جائیں گی اور اس سے پہلے دور میں بھی. ابھی جو ہم نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں وہ یہی مثالیں ہیں کہ علم دین اور علم دنیا دونوں ساتھ لے کر چلے. اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ اگر ہوا تو پورا اس پہ ایک درس آپ کو دے دیا جائے گا کہ مدرسے اور اسکول میں کیا فرق ہے. کیا یہ ایک چیز ہے؟ کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والا علم، پڑھایا جانے والا علم، اور مدرسے میں پڑھایا جانے والا علم کیا 2 مختلف شعبہ جات ہیں؟ انشاءاللہ اس پہ پورا ایک درس ہمارا ہے. اگر ہو سکا تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں آپ کو اس پہ درس دے دیں گے کہ علم دین اور علم دنیا ایک ساتھ کیسے. صحیفہ کاملہ میں علم فلکیات کے متعلق اتنی وسیع انفارمیشن ہے کہ انسان عقل حیران رہ جاتی ہے. یہ کیسے اعداد و شمار ہیں جو بالکل درست ہیں. یہ کس طرح ممکن ہوا کہ ایک عالم دین تشریح کے اندر اتنی وسیع معلومات فراہم کر دیں؟ یہ سوال میں سمجھ نہیں پایا. کہ یہ تو ہے بہرحال کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن کم از کم ان استعاروں میں، ان تشبیہات میں، ان مثالوں میں، اس لینگویج میں، ان فریزز میں بات کی جائے کہ جن فریزز میں، جس لینگویج میں آج کل کا انسان بات کر رہا ہے. یعنی حصی دور، یہ حصی دور کہلاتا ہے، بے حص انسانوں کا حصی دور. ہم لوگ سائنس کی گود میں پل بڑھ کے جوان ہوئے، حواس خمسہ کا دودھ پیا ہوا ہے ہم نے. تو آج کل کے دور کے لیے اگر سائنسی مثالیں دے دی جائیں تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے، بلکہ ان مثالوں کو جمع اور ترتیب دیا جانا چاہیے. اگر ہسبینڈ اپنی کسی وائف نہیں، اپنی وائف کی کسی بات پر ناراض ہو جاتا ہے اور اگر پھر بیوی اپنی ہسبینڈ کی سے نفرت کرتی ہے تو کیا وہ گناہ ہوگا؟ اب دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے، یہ تو ایک حدیث ہے، ایک مجموعی، ایک عمومی بات ہے. اب انڈیویجول کیس ویری کرتے ہیں. بعض اوقات مرد جو ہے وہ غلطی پر ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ عورت غلطی پر ہوتی ہے. لیکن تجربہ لوگوں کا یہی کہتا ہے کہ عورت بہترین پوزیشن میں ہوتی ہے جھگڑے کو کھڑا کرنے یا ختم کرنے میں. دیکھیں ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ لوگ سوچیں اور اس پہ لیکچر ہوں، اس پہ ڈسکشن ہو اور تفصیل سے انشاءاللہ ہم آپ سے اور مزید بات کریں گے. سوال یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی نہ حاصل ہونے پر یا اپنا کوئی مقام نہ حاصل ہونے پر جو ڈپریشن ہوتا ہے اس سے کیسے بچا جائے. دیکھیں یہ پورا لیکچر ہم نے اسی پہ تو دیا ہے کہ آپ اس ڈپریشن سے بچیے. ایک صاحب تھے بیوی بچوں والے اور شاید ابو 40 تھے اور ماشاءاللہ سب کچھ تھا ان کے پاس، بہترین کوٹی جائیداد کے مالک تھے. کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں BDS کر لوں، MBBS تو نہیں کر سکتا، BDS کر لوں، وہ آسانی سے ہو جاتا ہے. سنا ہم نے کہا کیا کریں گے؟ کہ نہیں آگے ڈاکٹر لگ جائے گا. تو خدا را آپ ان چکروں میں نہ پڑیے. آپ جو ہے اپنا تعارف
کوئی کہتے ہیں آپ کا کیا تعارف، آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام ڈاکٹر علیم ہے. یہ تعارف نہیں ہے آپ کا. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام انجینئر خالد ہے. ارے یہ نام نہیں ہے آپ کا. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام پروفیسر کمال ہے. ارے یہ نام نہیں ہے آپ کا. انٹروڈکشن ایک ہونا چاہیے جو دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو زیب دیتا ہو، ہر عمر میں زیب دیتا ہو، ہر مقام پہ زیب دیتا ہو، اور وہ ہے عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. دیٹس اٹ. یہ نہیں کہ میں 90 سے آیا ہوں، میں 70 جانا چاہتا ہوں، مجھے نون لیگ سے میرا واسطہ ہے، یا میں مشرف کی پارٹی سے، میں فلاں کا بندہ ہوں. پولیس والا روکتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ کو معلوم نہیں ہے میں فلاں پارٹی سے میرا تعلق ہے. ارے آپ یہ کہیں گے تو دیکھیے تمہیں معلوم نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. باقی وہ کام جائے گا کہ کیا تعارف کروا رہا ہے. بس ہم یہ تعارف بھول بیٹھے ہیں. میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میری شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. اچھا یہ فقہ کے متعلق سوال ہے، آپ فقہ کے ان سے پوچھ لے گا. اگر شوہر کو بیوی کا پردہ کرنا صحیح نہیں لگتا تو وہ کیسے؟ یہ بہرحال ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، آپ الگ سے پوچھ لیں کیونکہ وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.